صحیح. اور فیض صاحب اگر یہ ہم ذرا پاکستان کے کانٹیکس میں تھوڑا سا بات کریں کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کامیاب ہوتے ہیں تو ان کا بھی ایک ٹریک ریکارڈ پچھلے ٹرم کا ہمارے سامنے موجود ہے. کملا ہیرس آتی ہیں تو پچھلا جو بائیڈن کا ریکارڈ اور اس سے پہلے ڈیموکریٹس کے جو ریکارڈ ایک ٹریک ریکارڈ موجود ہیں. پاکستان میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے امریکہ کے تعلقات کو لے کر؟ پاکستان کے لیے بہتر کون ہو سکتا ہے دونوں میں سے آپ کی نظر میں؟ تھینک یو ارباب. دیکھیے سوال ظاہر ہے کہ ایک اہم سوال ہے اور ہم سب کے ذہن پہ ہے، لیکن اس وقت جو ڈیموکریٹک پارٹی اور ریپبلکن پارٹی دونوں پارٹیز کا جو ایک پلیٹ فارم ہے، ان کا جو ایجنڈا ہے یا ہمارے جو الفاظ ہم لوگ یوز کرتے ہیں مینیفیسٹو ہے، اس میں آپ دیکھیں تو پاکستان فی الحال کہیں میٹر نہیں کرتا. ایسا بھی جو ان کی جو پرائورٹیز جو لسٹ ہے اس میں پاکستان کا بھی فی الحال کوئی ذکر نہیں ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی فوری طور پر کوئی انلیس یہ کہ اگر کوئی ایسی چیز ہو جائے، لیکن لگتا یہ ہے کہ آئندہ کئی دنوں تک پاکستان کا ذکر یہاں کی جو پالیسی میکرز یا جو پالیسی جو ساز حلقے ہیں ان میں پاکستان کے اوپر کوئی بڑی کوئی ڈسکشن ہوگی اور کوئی تبدیلی لانے کی کوشش کی جائے گی. جو ایک لگی بندی پالیسی ہے اس وقت جو ریجن میں جو معاملات چل رہے ہیں اس کے لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بغیر کسی میجر چینج کے وہی آپ کو ٹرینڈ نظر آئیں گے. تھوڑے بہت معمولی سے ایڈجسٹمنٹس ادھر ہو سکتے ہیں. کچھ چیزیں جو پاکستان کے لیے بہتر ہیں وہ اس وقت جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ سلو ڈاؤن ہو سکتی ہیں اس کی. اور میں ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں. مثال کے طور پہ جو پاکستان کے لیے جو گرانٹس ہوتی تھیں اسٹوڈنٹس کی یا جو اسٹوڈنٹ ویزا دیے جاتے تھے، تو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے دور میں جو 2016 سے 2020 تک رہا تو اس میں اس کا اور پھر وہ ظاہر ہے کہ جنوری 2025 میں فارغ ہوئے تو اس پورے عرصے میں تقریباً 15 سے 20% ہمارے ویزا سلو ڈاؤن ہوئے تھے. امیگریشن کی فائلز ہماری سلو موو ہونا شروع ہوئیں. ہمیں جو اسٹوڈنٹ کی جو گرانٹس ملا کرتی تھی، اسکالرشپ جو ملا کرتی تھیں اس میں کافی تھوڑی سی بہت کمی آئی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں جو پاکستان کے حوالے سے اور پاکستانی امریکن کمیونٹی کے حوالے سے ہے، وہ کچھ چیزیں اس میں بغیر کسی پالیسی اناؤنسمنٹس کے چیزیں سلو ڈاؤن ہوں گی، جس میں امیگریشن جو ہے جو کہ ظاہر ہے ہماری کمیونٹی کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. یہاں کی فیملیز نے وہاں پر لوگوں کو، اپنے بھائی بہنوں کو، اپنے والدین کو اپنے اسپانسر کیا ہوا ہے، اپنے اسپاؤسز کو اسپانسر کیا ہوا ہے. تو وہ چیزیں ڈیفینیٹلی سلو ڈاؤن. یہ سلو ڈاؤن ہونے کا ریزن کیا؟ چونکہ اب اسٹریٹجیکلی وہ امپورٹنس نہیں رہی پاکستان کی امریکہ کے نزدیک جب سے افغانستان میں اس نے اپنا ریپ اپ کرنا شروع کیا ہے. کیا وہ ایک بیسک ریزن ہے یا کوئی اور بھی ریزن آپ کو سمجھ آتا ہے اس میں؟ دیکھیے دونوں ہیں اس میں. ایک تو ظاہر ہے کہ پاکستان، جیسے میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ پاکستان کی اب آپ جو ان کی جو لسٹ ہے، جو ایجنڈا ہے، اس میں ہم کہیں فی الحال میٹر نہیں کرتے. اور ریجنل جو اس وقت جو کانٹورز ہیں اور جو انٹرنیشنل جو چیزیں چل رہی ہیں اس میں پاکستان فی الحال ان کی پالیسی میں زیادہ اہم نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جو ریپبلکن پارٹی کا جو پلیٹ فارم ہوتا ہے وہ ٹریڈیشنلی وہ امیگریشن پر کم توجہ دیتے ہیں. ان کا خیال یہ ہے، اور یہ تو ٹرمپ صاحب کا تو مین ایک پوائنٹ ہے کہ امیگریشن کو کس طرح سے روکا جائے. انہوں نے بلکہ پہلے دن کہہ دیا ہے کہ ہم پہلے دن ہی تقریباً 1 ملین لوگوں کو ڈپورٹ کریں گے. میس ڈپورٹیشن، وہ چاہے ممکن ہو یا نہ ہو ایک الگ بات ہے، لیکن انتہائی جو ایک یہ کہنا چاہیے کہ میں تو بلکہ ایک لفظ استعمال کروں گا کہ نفرت سے بھری ہوئی ان کے جو ریٹرک ہے امیگرینٹس کے بارے میں اور امیگریشن کے بارے میں، خصوصاً مطلب کوٹ ان کوٹ الیگل امیگریشن کہا جاتا ہے اس کو، انڈاکومنٹڈ. لیکن اوور آل جو ریپبلکن پارٹی کا اور فی الحال جو ٹرمپ صاحب کا جو پلیٹ فارم ہے اس میں امیگریشن ٹاپ ایجنڈا ہے. اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت دیکھیے 22 ملین کا مطلب یہ ہوا کہ تقریباً 2.20 کروڑ جو ہیں انڈاکومنٹڈ امیگرینٹس یہاں موجود، جن کے پاس کاغذات نہیں ہیں، جن کے پاس پراپر ویزا نہیں ہے. تو اس کی حد تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ان 22 ملین کو بھی نکالنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن یہاں جو انہوں نے اپنا جو الیکٹوریٹ ہے، ان کا جو ووٹر ہے، اس کو انہوں نے اسی کے گرد گھمایا ہے کہ ہم
امیگریشن کے خلاف ہیں، اور لوگوں کا خیال یہ ہے جو ان کے جو کامن ورکرز ہیں، بلو کالر ورکرز خصوصی، کہ لوگ باہر سے آ کے ہمارے جابز لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح. تو فیض صاحب، اس کا مطلب جو پاکستان میں اس ایک کیا یہ خواہش کا یا امید کا جو ایک مخصوص طبقے کی جانب سے اظہار کیا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے تو اس پولیٹیکل انریسٹ میں بڑی تبدیلی آ سکتی ہے، پاکستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس تبدیل ہو سکتی ہے، اور ایک بڑے اس وقت بڑی پارٹی کے بانی جو اس وقت جیل میں ہیں وہ باہر آ سکتے ہیں، تو یہ صرف یہ خواہش یا امید ہی اس کو کہا جا سکتا ہے، یا مفروضہ اس کو کہا جا سکتا ہے، ریئلٹی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے پھر؟ دیکھیے، مسئلہ یہی ہے کہ جو چیزیں، ظاہر ہے امریکہ ایک بہت بڑی سپر پاور ہے، واحد سپر پاور ہے ایک اس کا، اور سپر پاور ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر بڑے اسٹیبلشڈ انسٹیٹیوشنز ہیں اور ہر چیز کا ایک پروسیس ہوتا ہے. ایسا یعنی بہت کم ایسا دیکھنے میں آیا ہے امریکی تاریخ میں کہ کوئی ایک شخص اٹھا اور اس نے اٹھ کر ایک بیان دیا اور معاملہ جو ہے وہاں سے شروع ہو گیا. یہاں پر جو عراق وار ہوئی تھی تو ایسا نہیں ہوا تھا کہ بش صاحب نے اچانک اٹھ کے فیصلہ کر لیا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے. اس کے پیچھے پورے تھنک ٹینکس شامل تھے، ان کی سفارشات شامل تھیں. خیر وہ تو ایک بہت بڑا وہ تھا، لیکن دیکھیے بات وہی ہے کہ کیا پاکستان ریلی میٹر کرتا ہے؟ پاکستان کی اپنی حیثیت ہے، اپنی اہمیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیا اس وقت میٹر کرتا ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ کسی بھی طرح سے ان کے ذہن میں ہوگا کہ ہاں ہمیں ان کے ساتھ یہ کرنا ہے. لیکن ایک انپریسیڈنٹڈ ایک جو واقعات ہوئے ہیں کچھ یہاں پر امریکہ میں، وہ پاکستانی امریکن کمیونٹی کا ایکٹیوزم ہے. پچھلے دنوں جس انداز سے یہاں پر کمیونٹی نے کانگریس میں آن بوتھ سائڈ، سینٹ اور ہاؤس آف ریپرزینٹیوز، جہاں پر جس طرح سے جو ان کو ریچ آؤٹ کیا ہے، لابینگ کی ہے، ان کے لیے فنڈ ریزنگ کی ہے، ان کے لیے ووٹوں کا وعدہ کیا ہے، ان کو اپنے گھروں پہ بلایا ہے، تو لگتا یہ ہے کہ اس کا دیکھیں کچھ نہ کچھ تو اثر ہوا ہے. 368 ووٹس کانگریس میں جو ایوان نمائندگان سے ایک قرارداد پاس ہوئی، پھر ابھی ایک 62 کچھ کانگریس مین کا ایک لیٹر بھی گیا ہے. تو یہاں کوشش کی جا رہی ہے کہ اس واقعے کو خصوصاً عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ ان کی رہائی کا یہاں پر پریشر ڈالا جائے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.